الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ اس کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ 3 رکوع باقی ہیں اور انشاءاللہ آج اس کا اختتام ہم کر دیں گے۔ اب ایک آخری دفعہ ریکیپ بھی کر لیں کہ یہ ساری صورت ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کا جو مین ٹیک اوے اگر آپ سمجھ سکیں، اس کا جو مین ایسنس ہے، اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی ڈیوٹی کا پتہ چل جائے کہ ایز اے مومن ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، یہ سارا اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑے پیارے انداز میں آپ کو جب کوئی بات واقعاتی انداز میں بتائی جائے تو وہ ذہنوں میں محفوظ رہ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو انسٹرکشنز دی جائیں۔ تو اس میں بھی وہی انداز اپنایا گیا ہے کہ آپ کو انسٹرکشنز بھی دی ہیں، کیا کرنا ہے اس سے متعلق آپ کو انسٹرکشنز دی ہیں، لیکن کیا نہیں کرنا وہ آپ کو واقعاتی تناظر میں بتایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مطلب دیکھیں واقعات کے ساتھ نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ایک قوم تھی، انہوں نے ایسا کیا، ان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب وہ واقعہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تجربے کی بات ہوتی ہے، تو بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں ویسے ہی آپ کو ہوائی بتاتا رہوں کہ ایسے مت کرو ورنہ ایسا ہو جائے گا، تو اتنا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو اس لیے بڑے پیارے انداز میں آپ کو بنی اسرائیل، یہ آدھی صورت بنی اسرائیل سے متعلق ہے، آدھی صورت اس امت سے متعلق ہے۔ تو بنی اسرائیل سے جو متعلق باتیں ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اسی تناظر میں ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ کام تم لوگوں نے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ پھر حق ہمیں بالکل شروع میں ہی واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہ حق ہے اور اس پر تمہیں چاہے، اور حق کیا ہے۔ شروع کا رکوع جو آغاز ہے، جس رکوع سے آغاز کیا گیا ہے، وہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حق جو ہے وہ اصل میں غیب ہے، ایمان بالغیب۔ مطلب یہ ساری باتیں یہ جو ہم کرتے رہتے ہیں، جہنم ہے، جنت ہے، پھر اللہ ہے، پھر اللہ کے فرشتے ہیں، پھر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ سارا غیب کا علم ہے۔ تو اصل حق کیا ہے وہ غیب ہے۔ مطلب وہ اس میں کنفیوشس کے کچھ اقوال بھی ہم نے پڑھ لیے تھے کہ جو نظر نہیں آتا اور جو سنا نہیں جا سکتا، اس سے زیادہ حقائق پر مبنی چیزیں اور دنیا میں ہو نہیں سکتی، کائنات میں ہو نہیں سکتی۔ تو حق ہمیں بتا دیا گیا۔ پھر حق کے نتیجے میں جب یہ دعوت اٹھتی ہے کسی بھی معاشرے میں، اس حق کے لیے جب دعوت اٹھتی ہے، اب دیکھیں قرض کا سودا بن گیا نا، میں آپ سے کہوں کہ آپ مجھے 100 روپے دے تو میں آپ کو یہ فلانی چیز دے دوں گا ابھی کے ابھی یا کل، آپ خوشی سے مجھے 100 روپے دے دیں گے۔ لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ 100 روپے مجھے دو اور مرنے کے بعد پھر حساب کریں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو حق سامنے آ گیا، پتہ چل گیا، یہ تو اب دور کی بات ہے، مطلب نقد تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ تو اس لیے فرما دیا گیا کہ حق پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ یہ جو مومنین سے پہلا خطاب ہے اس میں کیا کہا گیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، کیونکہ سارا کچھ دینا پڑتا ہے اور دے کے پھر انتظار اگلے دنیا کا کرنا پڑتا ہے، اس دنیا میں کوئی ہاتھ لگنے والے نہیں ہے۔ تو ایک طریقے سے بتا دیا گیا کہ یہ حق کیوں مشکل ہے، کیونکہ یہ قرض کا سودا ہے، نقد اس میں کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح طریقے سے بتا دیا گیا۔ پھر اس حق پر چلنے کے لیے جو 2 بنیادی ہدایات ہیں وہ پہلے ہی خطاب میں ہمارے سامنے آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے کام لینا۔ کیونکہ جب اگلے جنم تک انتظار کرنا ہے تو صبر کیسے ہو؟ پھر جب تک اللہ سے تعلق نہیں ہوگا ایک مضبوط قسم کا، جب تک قرآن کی یہ جو واقعات ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ مستحضر نہیں رہے گی ذہن میں، تو اس حق پہ چلنا بڑا مشکل، قرض کے سودے کے ساتھ زندگی گزارنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اسی میں ہم نے دیکھا کہ جو مومن سے اللہ کا ایک واحد مطالبہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک واحد مطالبہ کہ میری بندگی اختیار کر لو، مطلب جو میری مرضی ہے اس کو اپنی مرضی بنا لو، جو میں تم سے چاہتا ہوں تم وہ کرو۔ مطلب یہ جسم ہمیں دیا گیا، اس میں بڑی کیپیسٹیز ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مطلب کوئی مزدوری کر رہا ہے تو کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی کارنامے سر انجام دے رہا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کیپیسٹیز کو میرے دین کے لیے استعمال کرو، میں جو تم سے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہوں تم لوگ
وہ کام کروں. اس مقصد کو جو اللہ ہم سے مقصد اچیو کرانا چاہ رہے ہیں، مطالبہ تو ایک ہی ہو گیا کہ میرے بندے بن کر میری عبادت کرو بس. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مطالبہ تو سامنے آ گیا. اب اس مطالبے کی ظاہری شکل کیا ہو سکتی ہے، مطلب پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہوگی کہ دو کام ہم نے کرنا ہے. ایک جہاد ہم نے کرنا ہے مال کے ذریعے سے، ایک جہاد ہم نے کرنا ہے اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے انفس کے ذریعے سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو مطالبہ ایک، میری عبادت کرو، میرا بندہ بن کر رہو. اس کے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے دو ڈائمنشنز ہیں، جہاد کرو مال کے ساتھ کرو، جان کے ساتھ کرو. ہم پچھلے 3-4 دن سے جو آیات پڑھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر آپ کو 11 رنگ انفاق کا ہی نظر آتا ہے کہ بھئی انفاق کرو. اب آج بھی جس آیت سے ہم آغاز کرنے والے ہیں وہ انفاق سے متعلق ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی قریب ربا کا ذکر ہو گیا. کیونکہ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ ربا ضد ہے کس چیز کی؟ انفاق کی. اصل میں بے کی بھی ہے، وہ بھی بات کر لیں گے، لیکن اصل میں دیکھیں وہ کانسیپٹ پیچھے کیا ہے کہ یہ جو بچت ہے اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے اور ہمارے دنیا دار کیا کہتے ہیں. بس وہی اصل میں کانفلکٹ ہے، وہ ابھی اس پہ بات ہو جائے گی. تو یہ آج کا جو رکوع ہم جو پہلا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آج کے حالات میں اہم ترین ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے دور میں اللہ کے خلاف بغاوت اپنے کلائمیکس پر ہے. مطلب اس سے زیادہ کیا بغاوت ہوگی؟ جہاں دیکھے گھر گھر میں بغاوت شروع ہو چکی ہے، محلوں میں، بازاروں میں، جہاں دیکھے بس ایک بغاوت شروع ہو چکی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں اس سے بڑی بغاوت ہو رہی ہے. مطلب فکری اعتبار سے معاشرہ غیر اللہ کی حاکمیت کو قبول کر چکا ہے. یعنی نفسیاتی اعتبار سے جو سب سے بڑا شرک ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے بجائے کسی اور کو اپنا معبود اور مقصود بنا لیں. تو آج اگر آپ تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جائیں گے تو ہمیں اللہ سے زیادہ امیدیں ہیں یا اپنے مال اسباب سے یا مادہ پرستی کا یہ جو عالم ہے، مطلب ہمیں مادے سے ہی امید ہے، اللہ سے تو ہمیں کوئی امید نہیں ہے. تو غیر اللہ کی حاکمیت کو تو ہم قبول کر چکے ہیں، یہ سب سے بڑی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ. یہ تو البتہ دیکھیں مطلب اندرونی مسئلہ ہے، یہ تو داخلی ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے، یہ نفسیاتی ہمارا یہ حال ہے. اگر خارجی اور واقعاتی زندگی میں تھوڑا سا غور کرے تو سب سے بڑا جو گناہ ہے، سب سے بڑا شرک کیا ہے کہ کسی اسٹیٹ میں غیر اللہ کی حاکمیت باقاعدہ قائم ہو جائے. مطلب دل سے تو ہم نے یہ سب کچھ مانا ہوا ہے کہ حاکمیت جہاں سے مجھے مال ملے گا وہی اسی کی حاکمیت ہوگی، ورنہ تو میں کسی کو نہیں مانوں گا. یہ تو اندرونی کیفیت ہے. بیرونی کیفیت کیا ہے کہ یہاں پہ حاکمیت کس کی ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کیا کہتی ہے اس سے متعلق؟ حاکمیت کس کی ہے؟ جمہور کی، عوام کی ہے. اب یہ مطلب سب سے بڑا شرک ہے، اس سے بڑا شرک کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے سب کو اللہ کے برابر کر دیا. کسی ایک کو تو چھوڑے، سب کو ہم نے اللہ کے برابر کر دیا ہے. اسی طرح آج کے گناہوں میں اب دیکھیں، یہ تو ایک فکری بات ہو گئی، عقیدے کی بات ہو گئی. آج کے گناہوں میں یا بدعملی میں عمل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ قرآن کے نہیں، وہ تو ہو گیا. اس کے بعد عمل کے، دیکھیے شرک تو اعتقادی طور پہ ہوتا ہے نا، آپ کا عقیدہ بن گیا کہ اللہ تو ہے لیکن میں اس کو بھی مانتا ہوں. تو عقیدے کے طور پہ تو وہ سب سے بڑا گناہ آ گیا. عمل کے طور پہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ عمل کے اعتبار سے سود. ازروئے قرآن میں بات کر رہا ہوں، قرآن اس کو سب سے بڑا گناہ کہتے ہیں. تو آج ہمارا معاشرہ اس کے اندر بھی مبتلا ہے. مطلب یہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ آج ہمارے اندر پوری طرح سے گھس چکا ہے. ہم اس سے جان چھڑانے کی کوشش جتنا بھی کر لیں نہیں کر پا رہے، اس سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے. اور یہ وہ سب سے بڑی شیطنت ہے جو بینکاروں کے ذریعے آج پورے گلوب کو اپنے گرفت میں لینے کو بالکل تیار ہے، بلکہ کافی حد تک لے بھی چکی ہے، اور جو کچھ تھوڑا بہت باقی ہے اس کے لیے بھی بیتاب بیٹھا ہوا ہے. یہ جو شیطانی نظام ہے، یہ جو وہ کون آئے گا جی آخر میں، دجالی نظام جو ہے، اس کا سینٹرل پلر اگر میں کہوں تو وہ کیا ہے؟ سینٹرل پلر سود، بینکنگ سسٹم، سود. تو یہ رکوع دراصل سود کے موضوع سے متعلق ہے اصل میں.
البتہ اس کا آغاز ہوتا ہے انفاق سے۔ اب دیکھیں انفاق اور سود کو کیوں ملائے گی، حکمت ابھی سامنے آ جائے گی۔ میں نے ویسے آپ کے سامنے بات رکھ دی کہ ایک دوسرے کی ضد ہے، اس لیے پہلے انفاق کو لایا گیا ہے، اس کے بعد سود پہ بات کی گئی ہے۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال دن اور رات، سرا و علانیہ، چھپ کے یا اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ اس زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں۔ الذین یاکلون الربا، تو جو لوگ پھر سود کھایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کا جو اصل مسئلہ ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اصل مسئلہ ہے سرپلس ویلیو کی، مطلب ضرورت سے زائد جو مال ہے۔ مطلب آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، آپ کوئی اور کام بہرحال کر رہے ہیں جس میں آپ کما بھی رہے ہیں اور اس کمائی سے آپ کو بچت بھی ہو رہی ہے، مطلب ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کی بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت کا جو اصل مصرف ہے وہ از روئے قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کا اصل مصرف کیا ہے؟ یسألونک ماذا ینفقون، کل پرسوں ہم نے پڑھی آیت، کیا جواب ملا؟ قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ وہ کیا کرو؟ خرچ کرو، انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اس کا اصل مصرف ہے، اللہ کی راہ میں دے دو، محتاجوں کو دے دو، اللہ کی دین کو اگر ضرورت ہے اس کی خدمت میں لگا دو۔ اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ کیا ہے کہ اس بچت کو بھی مزید کمانے کا ذریعہ بناؤ۔ یہ اصل میں سود خورانہ جو ذہنیت ہوتی ہے کہ جو بچت ہے، اب دیکھیں ضرورت تو پوری ہو گئی، پیٹ میرا بھر گیا، مزید میں کھا نہیں سکتا، پٹنے کو تیار ہے، اب جو بچ گیا اس کا میں کیا کروں؟ اس کو مزید کمائی کا ذریعہ بناؤ۔ مطلب یہ ہے وہ جو اصل میں علت ہے اس کی، جو مسئلہ ہے سود کا۔ اب دیکھیں یہیں سے ہمیں وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو انفاق ہے یہ ضد کس چیز کی ہے؟ مطلب انفاق سے کیا مراد کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ آپ اگر اس کو خرچ کرنے لگے مزید کمائی کے لیے تو یہ سود کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ضد بن جاتی ہے۔ سود جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے انفاق کی۔ اب دیکھیں آج کل اگر ہم دیکھیں یہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ سب سے زیادہ زور کس چیز پہ دیتا ہے؟ سیونگز پہ۔ سیونگ اکاؤنٹس بناؤ، سیونگ بینکس بڑے بڑے بن گئے ہیں۔ کیوں سیو کرو؟ تاکہ مزید کھاؤ، بجائے اس کے کہ مطلب غربا میں تقسیم ہو جائے۔ اللہ کا دین مغلوب ہے، اب اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اگر مطلب وہ مال لگنا چاہیے، لیکن کیا نہیں، اس کو چھوڑو۔ ہاں، مستقبل سیکیور کرنے کے لیے، مطلب اب یہ دیکھیں ایمان کی نفی ہوگی کہ نہیں، مطلب مستقبل وہی مادیت کی طرف آپ کا رجحان ہے، آپ کو مادیت سے وہ ہے اور اللہ سے کوئی وہ نہیں ہے، بیر نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی بچت آپ شروع کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر، تو اس سے مطلب جو غربا ہے اس کی ہڈیاں چورا ہو جائے، مجھے اسے کیا لینا دینا؟ اللہ کا جو دین جو آلریڈی زمین بوس ہے وہ مزید زمین بوس ہو جائے، مجھے اس سے کیا؟ یہ وہ نتائج ہے جو پھر نکلتے ہیں اصل میں سود کے۔ تو اسی لیے اس کو انفاق کی ضد میں لایا گیا ہے۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، جو لوگ ربا کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں مگر ایسے کہ جیسے مخبوط الحواس ہو گئے ہوں۔ کس وجہ سے؟ شیطان کی چونے سے۔ اب دیکھیں کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے، قیامت کے دن ان کا یہ حال ہوگا، لیکن دوسرے علماء کا خیال ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں مخبوط الحواس ہی رہتے ہیں۔ اور اس کا اگر آپ نے بہترین نقشہ دیکھنا ہے تو اسٹاک ایکسچینج کا نقشہ ذرا ذہن میں لے آئیں، وہ جس طرح سے چیخ رہے ہوتے ہیں، چھلانگے مار رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اب دیکھیں وہ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک تجارت سود ہی کی طرح ہے، مطلب وہ تجارت کو سود کے مقابل میں لاتے ہیں، ان کا یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ یعنی ان کی جسٹیفیکیشن دیکھیں، اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2 کروڑ روپے کا گھر خریدا، اس کو میں نے 40,000 روپے پہ لگا دیا ماہانہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف میں نے 2 کروڑ روپے کسی کو قرض دیا،
اور اس سے میں 40,000 روپے ماہانہ وصول کر رہا ہوں، تو یہ دونوں ایک ہی شکل ہے. مطلب وہ یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں. اب اس میں مسئلہ کیا ہے، آگے آ جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے منطقی جواب نہیں دیا، اس کا منطقی جواب موجود ہے لیکن منطقی جواب اللہ نے دیا. اللہ نے چیلنجنگ جواب دیا کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو یا اپنی عقل اور اپنی خواہشات کی بات مانتے ہو. ڈائریکٹ بس ایک لائن کھینچ دی ہے کہ دس از اٹ. اب میں جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ گھر خرید لیا 2 کروڑ روپے میں، اس کو 40,000 ماہانہ پہ لگا دیا. دوسری طرف آپ نے کسی کو 2 کروڑ روپے قرض دے دیا اور 40,000 ماہانہ اس سے لینے لگے. یہ ان دونوں سچویشنز کو ایک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک طرح کی نہیں ہے. گھر آپ نے خریدا، اب گھر میں اگر آپ کا کوئی کرایہ دار رہ بھی رہا ہے تو اس کی ویلیو میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ وہ کھا تو نہیں رہا نا آپ کے گھر کو، وہ رہ رہا ہے اس میں. گھر کی ویلیو میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اس پہ 40,000 لینا یہ مناسب بات ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو قرض دیا 2 کروڑ روپے، آپ نے تجارت میں لگایا. کیا یہ ضروری ہے کہ آپ کمائیں تجارت سے؟ آپ کو نقصان بھی تو ہو سکتا ہے. اب آپ نقصان کرتے جائیں، اور آج کل کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں تو نقصان کے چانسز زیادہ ہی ہوتے ہیں. مطلب اور سیدھے طریقے سے کاروبار کریں، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. اب آپ نقصان پہ نقصان کریں اور میں آپ سے 40,000، مطلب وہ 2 کروڑ روپے آپ کے سر پہ تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے، میں مزید 40,000 آپ سے ویسے ہی لے رہا ہوں. یہ بالکل حرام بات ہے. کرائے پہ جو ہے نا وہ بھی 40 سمجھا جاتا ہے. دیکھیں اس وقت جو حالات بنے ہوئے نا، اگر میں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کروں، جو مسلمانوں کے حالات بنے ہوئے ہیں نا، میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ کوئی بھی احسان کے بدلے آپ اس سے اگر کوئی چیز، وہ حرام ہے میرے خیال میں. مطلب لوگ فٹ پاتھوں پہ سونے کے لیے تیار ہیں، آپ 2 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں تو مطلب سارا گڑبڑ ہے، اللہ خیر کریں. اسی لیے مطلب بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ نے منطقی جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے منطقی جواب نہیں دیا. اللہ نے بڑا چیلنجنگ جواب دیا ہے کہ بس یا تو میری مانو یا اپنی عقل کی مانو، بس بات ختم. مطلب میں وہ یہ اتنا کوئی سخت گناہ ہے کہ اللہ زیادہ بات بھی اس پہ نہیں کرنا چاہتا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس آئی جس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے. اب دیکھیں نصیحت تو سب کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن اگر کسی کے دل کو لگ گئی اس کی بات کی جا رہی ہے. فانتہا، اور وہ باز بھی آ جائے اس سے، پھر فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو پہلے وہ لے چکا. مطلب جو سود وہ کھا چکا ہے بس خیر ہے، اس کا نہیں، مطلب وہ معاف ہو گیا، بس وہ ٹھیک ہے، وہ اسی کا ہے. لیکن یہ کہ مزید نہ کرے اس کام کو. ہاں البتہ ایک وضاحت آگے کر دی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب امرہ الی اللہ، اس کا امر، اس کا معاملہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے. اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سرزنش کرے گا. ومن عادا، یہ تو اس کی بات ہوئی جس نے جو سود کر رہے اس نے پھر سود چھوڑ دیا. ومن عادا، اور جس نے یہ اعادہ کیا، جو دوبارہ بھی ایسا کرے گا، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے لوگ جہنم والے کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا. چاہے وہ تہجد گزار ہو، چاہے اس کا ہر رمضان حرم شریف میں گزرتا ہو، چاہے وہ مطلب داڑھی اس کی اتنی لمبی ہو، سب کچھ ہو، اگر وہ سود سے متعلق کاروبار سے، تو ایسے لوگوں کے لیے وہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ سود کو. مطلب سود کو کیسے؟ مطلب سود سے جو کمائی ہوتی ہے اللہ اس کو مٹاتا رہتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک شیخ محمود احمد مرحوم صاحب ہیں، شیخ محمود احمد صاحب، ان کی کتاب ہے منی اینڈ دا مین اینڈ منی، مین اینڈ منی. اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جہاں سود کا معاملہ ہوتا ہے وہاں 3 چیزوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز انٹرسٹ ریٹ، انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب جب انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے تو سرمایہ سکڑنے لگتا ہے، کیونکہ سارا تو ادھر چلا گیا. انٹرسٹ ریٹ جتنا بڑھے گا تو بینک کے پاس ہی آئے گا نا، کدھر جاتا ہے. تو آپ کا سرمایہ سکڑ گیا. اب سرمایہ جب سکڑ جاتا ہے تو ان امپلائمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے. مطلب امپلائمنٹ تو کیا چیز جنریٹ کرتی ہے؟ امپلائمنٹ، سرمایہ سکڑ گیا تو امپلائمنٹ ختم ہو گئی. امپلائمنٹ ختم ہوئی تو کیا ہوگا؟ انفلیشن بڑھے گی. تو جس معاشرے میں سود ہوگا وہاں یہ 3 چیزیں یہ اس نے ثابت کیا ہے. نمبر 1 انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، اس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بڑھے گی، اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھے گی. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، طاقت خرید نہیں ہوگی، تو انفلیشن تو پھر ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی.
اور دیکھیں اس کے نتیجے میں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. ہمارا آج کا معاشرہ تباہ برباد کیوں ہے؟ اسی وجہ سے تباہ برباد ہے. اور دیکھیں یہ جو مٹانے والی ایک بات کی گئی ہے نا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، یہ بینکس خود بھی مطلب قائم نہیں رہ سکتے. اصل میں یہ باتیں ہماری نظر سے چھپی ہوئی ہے. آپ آج ہی جا کے گوگل میں ذرا سرچ کریں کہ اوور دا لاسٹ 50 ایئرس کتنے بینک ڈوب گئے ہیں. امریکہ میں بھی 2 لوگ ہیں. یہ تو آج کل کی بات ہے نا. یہ آپ ذرا پچھلے 50 سال میں آپ کی چاروں طبق روشن ہو جائیں گے کہ کتنے بینکس. اب بینک ڈوبتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب لوگوں کے اربوں خربوں وہ ساتھ لے کے ڈوبتا ہے، اکیلے تو نہیں ڈوبتا. میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں جتنی منی پڑی ہوئی ہے نا، جتنی کرنسی پڑی ہوئی ہے، مطلب آپ کے بینک میں بھی کچھ پڑے ہوں گے، میرے بھی کچھ پڑے ہوں گے، سب کے پڑے ہوں گے، ان سب کو ملا کے جتنی اماؤنٹ، فار ایگزامپل $1 ٹریلین، میں ویسی ایک مثال دے رہا ہوں کہ سب کے جتنے پیسے پڑے ہیں وہ سب ملا کے $1 ٹریلین ہے. اس کا صرف 15% فزیکل شیپ میں ہے، صرف 15%. تو بینک باقی 75% کیا نہیں دے گا آپ کو؟ کہاں سے دے گا اگر آپ نے مانگ لی؟ یہ سب اگر اپنے پیسے آج مانگ لیں، آج کے آج، کیا میں واللہ ہے کہ یہ سارے ڈوب جائیں گے. یہ سچویشن ان کی. پھر اس سے مزید کمال کی بات، یہ جو 15% ہے، یہ جتنا بھی ہے، کرنسی کے پیچھے بیک اپ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ہوا میں. مطلب وہ پہلے جو کہا جاتا تھا کہ کرنسی کے پیچھے بیکنگ گولڈ، آج کل کوئی اس طرح کی بیکنگ نہیں ہے. تو سب ہوا میں ہے اس وقت. یقین کریں بینکس تو خود ہوا میں ہے، ساتھ میں ہم بھی ہوا میں ہیں. وہی ایک دن ہوگا اٹھیں گے اور کہیں گے جناب یہ کرنسی کی جگہ. ہاں یہ کرنسی آپ کے مطلب آپ کسی دن بینک جائیں گے، بھئی میرے پیسے ہو گئے، نہیں ہے پیسے، وہ تو ڈوب گئے ہیں. بس ایک دن ہو جائے گا تو اس دن پھر پتہ چلے گا کہ کتنا زبردست کام ہے یہ سود کا. اور اللہ ایسے ہی کرے گا. گولڈ تو میرا جو ہے بھی US کے پاس، اس نے وہ خود رکھا ہوا. جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا، امریکہ ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، روس ہو گیا، چائنا ہو گیا، مطلب گولڈ کے سارے ریزروز آپ سمجھ لیں 75 to 80% تو انہی کے قبضے میں. باقی جو ہیں وہ مطلب ایسے ملکوں میں ہے کہ ان کو نکالا ہی نہیں جا سکتا. افغانستان میں ہے، پاکستان میں، نکال کے دکھائیں نا ذرا. چائنا کیا مریخ سے کوئی اتر کے آ جائے، یہ بلوچستان والے نکالنے نہیں دیں گے، وہ ادھر ہی پڑا رہ جائے گا. یہ شاید IMF کے کسی ایک اس میں شک میں بھی ہے کہ گولڈ سٹینڈرڈ کوئی ملک یوز نہیں کر سکتا. یہ جب یہ ڈالر IMF کی بنیادی ساری ہوا میں، تو انہوں نے ہوائی بات کرنی ہے سر جی، انہوں نے کوئی فوکس بات تھوڑی کرنی ہے. جب یہ ڈالر بنائی تھی نا کرنسی انہوں نے، یہ تب بھی یہ ڈن کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گولڈ نہیں رکھے گا، جو US ہے وہ رکھے گا. تو یہ تب بھی معاہدے میں لکھا تھا. بالکل ایسا ہی. لیکن یہ جو اس کا جو ٹیک اوے ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. ایک سیملیس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، بہت جلد سمجھ آ جائے گی. ویسے وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، اور اللہ مٹاتا ہے سود کو، وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور بڑھاتا ہے صدقات کو. یہ یربی کا جو لفظ ہے یہ اصل میں آتا ہے پالنے کو، کہ اللہ پالتا ہے صدقات کو. اللہ جس چیز کو پالتا ہے وہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اور اللہ پسند نہیں کرتا نہ شکر اور گناہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو لوگ ایمان لے آئیں. اب دیکھیں، اب یہ خصوصاً سود خوروں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں. تو اس کے بعد ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اس کے بعد جو ایمان لے آئیں اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیں، یعنی کہ عمل صالح کرنے لگے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، مطلب دیکھیں پھر نماز ادا کرے اور پھر زکوٰۃ ادا کرے. اگر سود کی حالت میں ہو تو نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں گی، زکوٰۃ تمہارے منہ کے اندر دے دیا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو اس کی. تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ باتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو اب سن لو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہوگا اللہ کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی ان پہ خوف. دیکھیں یہی الفاظ پہلے انفاق والے لوگوں کے متعلق آ گئے، یہ جہاں سے یہ رکوع شروع ہوا تھا، اور آ کے اب بات کس پہ، وہ جو سود خور ہے ان پہ آ گئی ہے کہ اگر تم نے بھی یہ چیزیں حاصل کرنی تو کیا کرو، چھوڑو یہ سب. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، بچو اللہ کی نافرمانی سے. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے. ان کنتم مومنین،
اگر تم مومن ہو، مطلب ابھی کہ ابھی فیصلہ کرو، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. موت کا کیا پتہ چلتا ہے، 1 منٹ بعد آ جائے، گھنٹے بعد آ جائے، کل صبح ہمیں دیکھنے ہی نصیب نہ ہو. ابھی کہ ابھی فیصلہ کرو. ان کنتم مومنین فإن لم تفعلوا، پھر اگر تم ایسا کرنے کا نہیں سوچ رہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَزَنُوا، تو پھر کان کھول کر سن لو، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب اس سے زیادہ سخت بات قرآن میں آپ کو اور کہیں نہیں، اس سے بڑا الٹیمیٹم آپ کو قرآن میں اور کوئی، مطلب یہ ڈائریکٹ اللہ سے. اور اب آپ مجھے بتائیں، اگر ایمان ہے تھوڑا سا بھی، اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ یہ واقعات ہم نے پڑھ لیے ہیں، مطلب قرآن میں جو باقی اقوام کے معاملات آئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کی کوشش کی، سب نسیہ منسیہ ہو گئے. اب ادھر بھی صاف کہہ دیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر تم پھر بھی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن کان کھول کر سن لو، یہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی اور جنگ مول لے رہے ہو. وَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال. رؤوس اموالکم مطلب وہ جو اصل جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ تمہارا ہی ہے، مطلب وہ واپس لے لو، وہ مطلب ختم نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے وہ واپس لے لو، لیکن وہ سود والا معاملہ چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مطلب جس کو آپ نے قرض دیا ہے اگر وہ مقروض ہو، تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دینا ہے اسے خوشحالی تک، تھوڑا سا مہلت دے دو تاکہ وہ خوشحال ہو جائے، اس قابل ہو جائے کہ آپ کا قرض واپس لوٹا دے. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، مطلب دیکھیں آپ نے ایک اپنے دوست کو، اس کا کاروبار بند تھا، کاروبار نہیں چل رہا تھا، وہ تنگ دستی کا شکار تھا، آپ نے اس کا کاروبار چلانے کے لیے اس کو کوئی پیسے قرض دیے. اب دیکھیں چونکہ بیک گراؤنڈ سارا سود کا چلا رہا ہے، تو آپ نے سود کے تحت پیسے اس کو دیے، پھر آپ اس سے سود بھی وصول کرتے رہے ہیں. اب آپ پہ یہ باتیں کھل گئی ہیں، آپ کا دل ٹھک گیا اس پہ کہ بھئی یہ تو بڑا غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں مزید اس سے سود نہیں لوں گا. اب سود تو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن وہ جو پرنسپل اماؤنٹ آپ کی اس کے سر پہ رہتی ہے، وہ تو ایز اے قرض آپ نے دیا تھا، وہ تو آپ نے لینا ہے. تو اس سلسلے میں اب کہا جا رہا ہے کہ پھر دیکھو اگر وہ تنگ دست ہو، اس کی مطلب کمر ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس کو تھوڑا سا موقع دو، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو اپنے اس پرنسپل اماؤنٹ کو، تو یہ بہترین انفاق بن جائے گا، مطلب ربا کی ضد بن جائے گی. تو اس طرف پش کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھیں اس میں ایک بات کہ یہ جو انفاق مطلب یہ جو سرپلس ویلیو ہے، جو ہمارے ضروریات سے زیادہ پیسہ ہے، اس کا سب سے بہترین مصرف تو شروع میں بتا دیا گیا. وہ کیا ہے؟ انفاق. سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ انفاق کر دو بس. اس سے نچلا درجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو قرض حسنہ دے دیں. وہی مطلب کسی کا کاروبار رکا ہوا ہے، کسی کی گردن قرضوں کے اندر دفن ہے، اور آپ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے کہ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے، تھوڑا سا ایزی ہو جائے. یہ نچلے درجے کی. اور سب سے ایک جو نچلی ترین شکل ہے جو کہ جائز تو ہے لیکن اس کو اچھا نہیں قرار دیا جاتا، وہ مداربہ ہے کہ آپ مداربے کے پرنسپل پہ کسی کو پیسے دے دیں. مطلب پیسہ آپ کا، محنت اس کی، اور جو کمائی ہوئی اس میں آپ بھی اپنا حصہ لے، وہ بھی اپنا حصہ لے گا. یہ نچلی ترین شکل ہے. تو یہاں پہ اب دیکھیں قرآن، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ عزیمت کی طرف آپ کو پش کرتا ہے، یہ رخصت کی طرف آپ کو پش کبھی نہیں کرے گا. تو یہاں پہ بھی پش کدھر کہ وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، وہ جو قرض تم نے دیا تھا اپنے بھائی کو، تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. جاننے سے کیا مراد؟ اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر اللہ پر یقین ہے تو پھر ایسا کر لو. اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کی 3 آیات غالباً ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہی. ایک ہم نے رکوع نمبر 6 میں دوسری آیت جو پڑھی، پھر ہم نے رکوع نمبر 15 میں جو دوسری آیت پڑھی، پھر ہم نے رکوع نمبر 35 میں ایک آیت پڑھی. اس میں 4 چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. قیامت کا دن، اور قیامت کے دن کیا کچھ نہیں ہوگا. پہلے کہا گیا کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گی،
مطلب کسی سے کوئی امید نہیں رکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، تو جو غلط فہمیاں، جو خوش فہمیاں ہمارے ذہنوں میں وہ رفع دفع ہو جانی چاہیے۔ نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، ساری دنیا بھی اگر آپ اپنے بدلے دینا چاہیں نہیں قبول کیا جائے گا، بس جو اعمال یہاں سے لے کے گئے اسی کو دیکھا جائے گا، اور نہ ہی کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ 4 الفاظ 3 دفعہ اس صورت میں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب چوتھی دفعہ وہی بات ذرا ڈیفرنٹ انداز میں بتائی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تَرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرتے رہو اس دن سے کہ جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا دے دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک اور تنبیہ آپ کو دے دی گئی ہے۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے یہ قرآن کی طویل ترین آیت ہے، اس کو آیت الدین کہا جاتا ہے۔ اس کو میں پڑھوں گا تو نہیں، اس کے جو کچھ نکات ہیں ضروری، مطلب اس آیت میں جن امور کا احاطہ کیا گیا ہے، آپ جب لین دین کریں تو آپ کو کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، میں اس کا ایک سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ادار معاملہ میعادی ہونا چاہیے، مطلب کوئی میعاد مقرر ہونی چاہیے، ایک طے شدہ مدت ہونی چاہیے۔ نمبر 2، معاملہ کو ضبط تحریر میں لایا جائے، مطلب جو کچھ بھی آپ نے معاملہ کرنا ہے اس کو کلیئر طریقے سے تحریر کر لیں۔ اچھا، نمبر 3، معاملے کی تحریر وہ قلم بند کرائے جس پر قرض کا بوجھ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک ایڈوانٹیج دیا گیا ہے، جس پہ قرض کا بوجھ آ رہا ہے تو تحریر وہ کرے، تاکہ مطلب وہ اپنی جو کچھ اپنے لیے کچھ ایز اپ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ معذور ہے تو اس کی طرف سے ولی یہ کام سر انجام دے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ اسی پہ رکھے جس پہ قرض کا بوجھ آ رہا ہے۔ تحریر واضح ہونی چاہیے اور اس میں مبہم اسلوب اختیار نہ کیا جائے، مطلب بالکل کلیئر کٹ جو بھی ہے، تاکہ وہ بعض لفاظی ہوتی ہے نا، اس میں بندہ پھنس کے رہ جاتا ہے کہ اس کے 10 مطلب پھر نکلتے ہیں۔ یہ عموماً آپ میں سے جس نے کورٹ کا سامنا کیا ہے اس میں یہ مسائل ہو جاتے ہیں، مطلب اس میں ایک ایک لفظ کے 10 مطلب نکلتے ہیں، بندہ آخر میں کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ آج پارلیمنٹ کا کیا حال ہے، سارے پاگل ہوئے ہوئے، کوئی کہتے ہیں چیف جسٹس کا اختیار ہے، کوئی ہے نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں میرے اختیار ہے، تیسرا کہتے ہیں میرے اختیار ہے۔ یہ کیوں؟ یہ جب لفاظی بہت زیادہ ہو جائے نا تو اس میں تو سادہ لکھیں، لیکن یہ ہے کہ کلیئر کٹ لکھیں جو بھی لکھنا ہے۔ نمبر 5، باہمی رضامندی سے 2 مسلمان مردوں کے معاملے پر گواہ بنایا جائے، مطلب 2 مسلمان مردوں کو گواہ بنانا پڑے گا اس معاملے پر۔ اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے، 1 مرد اور 2 عورتیں۔ نمبر 6، جب بھی باہم معاہدہ ہو گواہی کی یہ صورت قائم کرنی چاہیے، مطلب یہ ہر چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ 10 روپے کا قرض ہے تو اس میں نے اب کیا، نہیں، قرآن آپ کو پش کر رہے کہ لکھت پڑھت کرو تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہے بعد میں۔ اچھا، نمبر 7، گواہوں کو جب بھی طلب کیا جائے وہ ضرور حاضر ہوں۔ ہمارا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب معاملات خراب ہو جائیں تو پھر گواہ ہی نہیں آتے۔ نمبر 8، فوری لین دین میں اگر معاملہ نہ لکھا جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ فوری لین دین مطلب دیکھیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی بات ہے، میں آپ سے کوئی چیز لے کے گیا، میں کہہ رہا ہوں شام کو میں آپ کو پیسے دے دوں گا، اب اس میں کوئی لکھت پڑھت نہ ہو تو بس ٹھیک ہے، وہ اٹ از اوکے۔ نمبر 9، لکھنے والا گواہ کسی فریق کو نقصان نہ پہنچائے اور نہ ہی کوئی فریق ان دونوں کو نقصان پہنچائے۔ مطلب دیکھیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا، جو بیچارے گواہ بن جاتے ہیں اسی کو گردن سے آخر میں پکڑا ہوتا ہے لوگوں نے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب پھر یہی تو وجہ ہے کہ گواہ پھر آتا نہیں ہے گواہی دینے کے لیے۔ اچھا، اس سے آگے جو یہ کوئی 9 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ اس کا نچوڑ ہے اصل میں آیت الدین کا۔ اس سے اگلی جو آیت ہے وہ رہن کے حوالے سے ہے، مطلب آپ کے پاس نقدی نہیں ہے، آپ کوئی چیز لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے جس کو آپ رہن رکھوانا چاہتے ہیں۔ اب لیز سمجھ لیں، رہن لیز کو ہی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر ادار معاملے کو ضبط تحریر میں لانا ناممکن نہ ہو تو مقروض کوئی شے گروی رکھوا سکتا ہے۔ مطلب اگر آپ جو وہ معاہدہ، اگر اس میں کوئی اتنی بڑی تکلیف آن پہنچی کہ آپ نہیں ہو سکتا وہ معاہدہ، تو کوئی چیز گروی رکھوا دیں۔ البتہ گروی رکھی گئی شے میں خیانت یا اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اب میں نے آپ کو گاڑی فار ایگزامپل دے دی ہے کہ میں آپ کا قرض لوٹا دوں گا، فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ گاڑی آپ امانت کے طور پر 1 ہفتے بعد میں دے دوں گا آپ کے پیسے،
اور ایک ہفتے میں آپ گاڑی چلائیں اور استعمال، یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ ناجائز ہے، آپ کے پاس یہ امانت ہے اس کی اصل میں۔ پھر اگر کسی نے کوئی شے گروی رکھے یا معاملے کو تحریر میں لائے بغیر کسی کو قرض دے دیا، تو اب قرض لینے والے کو قرض دینے والے کے اوپر اعتماد پورا ہونا چاہیے۔ مطلب دیکھیں غلطی ہو گئی آپ سے، تو اب جو آپ سے جس نے قرض لے لیا، آپ نے نہ ضبط تحریر کیا، نہ کوئی چیز گروی رکھوائی، یہ غلطی ہو گئی آپ سے۔ دیکھیں قرآن وغیرہ کی یہ غلطی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ غلطی کر لی تو بس اب اعتماد کریں جس کو آپ نے قرض دیا ہے، بس اب کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں ایک دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ ضمیر کا مجرم ہوگا۔ بس یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ دو آیات جو ہیں، ایک آیت الدین ہے اور ایک رہن کے حوالے سے آیت ہے۔ اس کے چند نکات میں نے آپ کی جو امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہاں وہ تو الگ بات ہے سر جی، وہ تو مطلب وہ تو ایسے ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا کیا ہے، وہ تو الگ بات، وہ تو انفاق کے مد میں آ گیا نا، قرض حسنہ کے مد میں آ گیا، یہ تو لین دین والے معاملات۔ اچھا، اب ہم آخری رکوع پہ آ جاتے ہیں۔ یہ 3 آیات پر مشتمل رکوع ہے، انتہائی جامع رکوع ہے، اور اس کے اختتام پر ایک انتہائی اہم دعا ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اور آج کل کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں میں کہتا ہوں کہ ہر روز ہر رات یہ دعا مانگنی چاہیے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہاں پہ یہ غلط فہمی تو رفع دفع ہو جانی چاہیے کہ یہ گھر میرا ہے اور یہ جسم میرا ہے اور میری مرضی، یہ ویسی ہوائی بات ہے۔ مطلب یہ ایک جملہ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جیوں کے اندر ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے تم چھپاؤ، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب بہرحال لے لے گا۔ یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، مطلب وہ آپ کو اندر باہر سے جانتا ہے۔ آپ تو اپنے عقل اور شعور کے اندر جو باتیں ہیں صرف اسی حد تک اپنے آپ پہ جانک سکتے ہو، آپ کے تحت شعور میں جو ہے اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس سے تم کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، اور وہ اسی حساب سے تم سے حساب کتاب لے لے گا۔ مطلب وہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، اور جب نیت اور دلوں کے حال کی جانکاری ہو گئی تو ایک حدیث اپنے ذہن میں مستحضر کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، کہ اللہ تمہاری شکلوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر، بلکہ وہ دیکھتا ہے کس چیز کو؟ الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب دل میں جو ہوگا وہی عمل کی صورت میں ظاہر ہوگا، تو وہ ان دو چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، مطلب وہ ایک دفعہ کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو کن فیکون، اس کن اور فیکون کے درمیان کوئی چیز نہیں آ سکتی، بس دس از اٹ۔ وہ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ کر گزرنے والا ہے۔ فعال لما یرید۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کی رب کی طرف سے، اور سب مومنین بھی۔ اب اس میں ایک غور طلب بات یہ ہے، ایک بڑا باریک اور گمبھیر قسم کا نکتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو کیسے پہچان لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کوئی بدرو نہیں ہے بلکہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے؟ یہ آپ کا پہلا تجربہ تھا، مطلب اس سے پہلے تو نہیں ہوا تھا، کوئی وحی کا نزول نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام کاروباری انسان تھے اور ایک بھرپور زندگی گزار رہے تھے، اہل و عیال والی زندگی گزار رہے تھے، تو کیسے پہچانا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ صاف اور وہ سلیم فطرت، یہ جو فطرت ہوتی ہے نا، اگر یہ سلیم ہو، یہ پاک ہو، تو یہ اللہ کے امر کو پہچان لیتی ہے۔ مطلب کائنات کو کافر دیکھے اس کے ذہن میں کچھ اور ہوگا، ایک مومن دیکھے اس کے ذہن میں کچھ اور ہوگا، اس کے ذہن میں تو یہ اللہ کا امر ہے اصل میں۔
تو یہ سلیم فطرت ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے امر کو پہچان لی تھی. اور پھر انبیاء کی فطرت سے زیادہ سلیم فطرت کس کی ہوگی؟ تو یہ وہ سلیم فطرت تھی کہ ان کو کوئی مطلب مغالطہ نہیں ہوا، ان کو کوئی اشتباہ نہیں ہوا. بس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے پہچان لیا، وہی قبول کر لیا. لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے بہت بڑی تسکین کی بات کیا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی بات نہیں کی گئی، بلکہ ساتھ میں ہماری ایمان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، مطلب ہماری ایمان کی بھی بات کی گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں پر. یہاں بھی یہ بات نوٹ کر لے کہ یہ دوسرا مقام ہے کہ جس میں ایمان کے اجزاء کو گنا گیا ہے. ایک آیت البر میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس میں ایمان کے جو اجزاء ہے اس پہ بات کی گئی تھی. ایک یہاں پہ ایمان باللہ آ گیا، ملائکہ آ گیا، ایمان بالکتاب آ گیا، ایمان بالرسول آ گیا. ایمان بالآخرہ رہ گیا، وہ آخر میں آ جائے گا. آیت البر میں جو ہم نے پڑھا تھا یہ سارے ایمانیات ایک ہی جگہ پہ آ گئی تھی، ایمان باللہ، بالآخرت، بالنبیین اور وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ تھوڑا سا آگے، لیکن یہ ہے کہ اجزاء یہاں پہ بھی گنوا دیے گئے. آگے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے ان نبیوں میں سے کسی کے درمیان بھی. تفریق بین الانبیاء یہ قطعاً حرام ہے. قرآن اس کی شدید مخالفت کرتا ہے کہ مطلب نبیوں میں کوئی تفریق سے کیا مراد ہے؟ ایک نبی کو ماننا، دوسرے کو نہ ماننا، یہ تفریق ہے. ہاں، تفضیل بین الانبیاء یہ قرآن سے ثابت ہے. تفضیل سے کیا مراد ہے کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پیغمبر پر کسی خاص اس میں فضیلت ہو سکتی ہے. جیسے اس کی مثالیں ہم نے سامنے رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرب معراج پہ بلایا. تو فضیلت میں فرق ہو سکتا ہے، فرق تفریق ہے یہ ہم نے نہیں کرنی کسی نبی یا رسول میں. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. کنہوں نے کہا؟ رسول نے اور اس کے ساتھ اہل ایمان نے، سب کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہی بات بنی اسرائیل سے کہی گئی تھی، سمعنا واطعنا، انہوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ سمعنا وعصینا. اب دیکھیں وہی ہدایت ہمیں دی جا رہی ہے، اور جو اہل ایمان ہوگا وہ یہی کہے گا سمعنا واطعنا غفرانک ربک، تیری بخشش کا ہے. ہم سوال کرتے ہیں تیری بخشش کا ہے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے. اب یہاں پہ یہ جو ایمان بالآخرہ ہے اس کا ذکر ہو گیا. اوپر 3 ایمانیات آ گئے تھے، ایمان بالآخرہ کا ذکر نہیں ہوا، تو اس کا آخر میں ذکر ہو گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ کسی بھی جان پر مگر اس کی صلاحیت کے مطابق. اب یہ بہت فضل اور کرم والی آیت ہے ہمارے لیے. پہلے آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں ہی وہ بات آئی تھی کہ میں اپنی بندے کی بات سنتا ہوں وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے. آئی تھی یہ آیت، لیکن شرط کیا رکھی تھی ساتھ میں؟ فاستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ یہ میری بات سنیں، میری مانو اور اپنی منواؤ. یہ اللہ کا قانون ہے، میری مانو اپنی منواؤ. تم دعائیں کرو ہم قبول کریں گے، بشرطے یہ کہ ہم نے جو تمہارے اوپر جو فرض ڈال دیا ہے تم اس کو پورا کرو. ہاں اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تمہاری دعائیں تمہارے منہ پہ دے ماری جائیں گی. یہ بالکل کھلا کھلا اللہ کا اعلان ہے. اور آج کیا حال ہے، مطلب اس سے زیادہ بڑی مطلب ثبوت ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم واقعی ذلت اور مسکنت کا شکار ہو چکے ہیں کہ قوت نازلہ پڑھتے رہ جاتے ہیں ہم، ملک تقسیم ہو جاتا ہے. مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. پھر جتنی تعداد حاجیوں کی بڑھتی جا رہی ہے اتنی ہی ذلت اور مسکنت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ فاستجیبوا لی، اس کو ہم بلا بیٹھے ہیں، مطلب اس کی ہم سنتے ہی نہیں ہیں، بس دعائیں کرتے رہتے ہیں. مطلب عیاشی بڑھتی جا رہی ہے، مزید عیاشی کی دعا کرتے ہیں. بس ہم نے بات یہ ہے کہ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، بغاوت پر اتر آئے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ہماری دوستیاں ہیں. کسی نے قبلہ روس کو بنایا، کسی نے قبلہ امریکہ کو بنایا، کسی نے قبلہ چین کو بنایا. اللہ یا اللہ کے گھر کو کسی نے قبلہ بنایا؟ آج تک مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کسی نے نہیں بنایا. لیکن بہرحال یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بڑی رحمت ہے
کہ اللہ کے ہاں اندھی لاٹھی والا حساب نہیں ہوگا. اندھی لاٹھی والا حساب کیا ہوتا ہے کہ سب کا حساب کتاب ایک ہی سطح پر کیا جائے. نہیں, کس کو کتنی وسعت دی ہے یہ اللہ جانتا ہے. اچھا, وسعت سے کیا مراد ہے کہ آپ کو اللہ نے کچھ جینز دیے ہیں, بہرحال آپ میں کچھ اور جینز ہیں, مجھ میں کچھ اور جینز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو ایک ماحول دیا ہے. میں ایک ڈیفرنٹ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں, ایک ڈیفرنٹ ماحول میں پلا بڑھا ہوں. آپ ڈیفرنٹ گھرانے میں پیدا ہوئے, ڈیفرنٹ ماحول میں پلے بڑھے. اب یہ دو چیزیں مل کے آپ کا شاکلہ بناتی ہے. اصل میں شاکلہ کہہ لیں, حیولہ کہہ لیں. تو یہ جو شاکلہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سب نے اپنی کوشش کرنی ہے, اور اسی کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے حساب بھی کرنا ہے. مثالیں اس میں مطلب کافی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اللہ کو بہرحال پتہ ہے کہ کس کی ذہنی قوت زیادہ ہے, کس کی جسمانی قوت زیادہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. اسی حساب سے وہ اس کا وہ کرے گا, محاسبہ کرے گا. اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کس میں اعلیٰ جینز ہے, کس میں اعلیٰ جینز نہیں ہے, تو اسی مناسبت سے پھر محاسبہ بھی ہوگا. اسی طرح مجھ میں خیر کے داعیات زیادہ ہو سکتے ہیں, آپ میں شر کے داعیات زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اسی مناسبت سے میرا اور آپ کا مطلب ڈیفرنٹ طریقے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردن سب کا حساب ہوگا اور اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا. تو یہ مطلب اس میں اگر ایک چھوٹی سی مثال میں اور آپ کو دوں, کسی میں مطلب جو استعداد تھی وہ 20 درجے کی تھی. اب اس نے اگر 15 درجے تک اپنے آپ کو پہنچا دیا وہ کامیاب ہو گیا. دوسرا بندہ ہے اس میں 100 درجے کی استطاعت تھی, اس نے اپنے آپ کو 50 تک بھی پہنچایا, وہ فیل ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کا کوئی حساب کتاب ہوگا. لیکن ہیونگ سیڈ دس, ایک بات ہمارے ذہنوں میں بالکل مستحضر رہنی چاہیے. یہ جو سورہ بقرہ ہے آپ کے سامنے آج اس کا اختتام ہو گیا, اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اس میں ہماری شریعت کا بلو پرنٹ واضح ہو چکا ہے. کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. یہ ایک بلو پرنٹ ہمارے سامنے آ گیا. اب یہ ایک بات آپ تسلی سے اپنے دل میں بٹھا لیں کہ اللہ نے ہم سب کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ اس دن کو ہم فالو کر سکیں. مطلب سچ بولنا, یہ کیپیسٹی اگر آپ میں ہے تو مجھ میں بھی ہے. ہم تلوار کے نیچے بھی سچ بول سکتے ہیں, لیکن مرضی ہماری چلے گی. میں نے بولنا ہے کہ نہیں بولنا یہ الگ بات ہے. اسی طرح یہ دین جتنا بھی ہے, کیا نماز پڑھنا میرے لیے ممکن ہے, آپ کے لیے ناممکن ہے؟ نہیں, ہم سب کے لیے ممکن ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وسعت کے مطابق ہی, استعداد کے مطابق ہی حساب کتاب ہوگا. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ دین جو ہے یہ میرے لیے مشکل ہے, میری استطاعت اتنی نہیں ہے, یہ بالکل غلط فہمی ہے, یہ خوش فہمی ہے. اس میں کوئی بخشش نہیں ہوگی. یہ دین ہے اور آپ کو اللہ نے یہ کیپیسٹی دی ہے کہ اس کو آپ فالو کر سکیں. آپ اگر فالو نہ کر پائیں تو پھر جواب ادھر دینا پڑے گا. لہا ما کسبت, اس کے لیے ہے, مطلب ہر نفس کے لیے ہے نیک عمل کا اجر جو اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت, اور اس پر ہوگا اس برائی کا وبال جو اس نے کمائی. لہا کسی کے حق میں, جب یہ لام آتا ہے نا لہا, یہ کسی کے حق کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور علیہا یہ کسی کے اوپر, مطلب کسی کے اس میں اگینسٹ استعمال ہوتا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب دیکھیں یہاں سے وہ دعا کا آغاز ہو گیا کہ اے ہمارے رب تو ہم پکڑ نہ کر ہماری, اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اب دیکھیں انسان امکان بھر اپنی کوشش کرے, اپنی جو صلاحیت ہے اس کو استعمال کرے, جو مال جان ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں, لیکن کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. مطلب کسی تکبر کے اندر نہ آ جائے, کسی غلط فہمی کا شکار کہ میں بہت زیادہ بہت بڑا نہیں. عاجزی ان کی ساری اللہ کے سامنے ہمیشہ جاری و ساری رہنی چاہیے. جہاں تک اس میں خطا کا سوال ہے, خطا کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نشانہ تو ٹھیک لیا اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ, لیکن جب شاٹ مارا تو خطا ہو گیا, تو بس خطا ہو گئی, اس کو اللہ بخش دے گا. لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. جہاں تک نسیان کس کو کہتے ہیں, بھول چوک کو. آپ سے اگر بھول چوک ہوگی اس پہ بھی اللہ رحم کرے گا, مطلب نہیں پکڑے گا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جیسا تو نے بوجھ ڈالا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے. یہ حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہمارے جسم کا بوجھ ہم اٹھائے لیے پھرتے ہیں نا 24 گھنٹے, یہ حمل ہے ہمارے لیے. تو حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جس کو آپ اٹھا سکتے ہیں, اور اسر اس بوجھ کو کہتے ہیں جو آپ کے پٹھے بٹھا دیں, جس کو آپ نہیں اٹھا سکتے. تو ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ہم سے پہلوں پر جس طرح کا مطلب وہ اسر ہی تھا, وہ ایسا بوجھ سکے نہیں اٹھا سکے.
دیکھیں پہلے جو لوگوں کو شریعت دی گئی تھی وہ بڑی سخت ہے. بنی اسرائیل کی شریعت کو ہی دیکھ لیں, روزے کے احکامات کو ہی دیکھ لیں, ان کا روزہ جو ہوتا ہے وہ ہم سے سخت ہے. بہرحال رات کو سوتے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں اور اگلے رات تک چلتا ہے. پھر اس میں دیکھیں مطلب آپ مباشرت نہیں کر سکتے گھر والوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا ان کے رمضان میں اب تو جو فالو کرنے والے ہیں ان کا مجھے نہیں پتہ, لیکن ان کے روزے میں یہ تھا کہ بول چال بھی بنتی, آپ بول بھی نہیں سکتے. ہمیں یہ ساری آزادی دے دی گئی. کپڑے بھی ان کے پاک نہیں ہو سکتے تھے. تو وہ اسر تھا. مطلب وہ بوجھ اگر آج کے دور میں ہم پہ ڈال دیا شاید ہم نہ اٹھا سکیں. تو اس لیے پچھلے لوگوں کے تناظر میں اسر کی بات کی گئی ہے کہ اس طرح کا بوجھ ہم پہ نہ ڈال. اسی طرح یہ جو انعام بھائی کرے یوم سبت, مطلب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, پورا کا پورا دن گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے, کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ, اور اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر وہ بوجھ جس کی طاقت نہیں ہے ہم میں اٹھانے کی. واعف عنا, اور درگزر فرما ہم سے, واغفر لنا, اور بخشش فرما ہماری, وارحمنا, اور رحم فرما ہم پر, انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے, فانصرنا علی القوم الکافرین, بس مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں. اب دیکھیں انہی الفاظ پر اختتام ہوا تھا اس دعا کا جب جالوت کی فوج سے طالوت کی فوج کا سامنا ہوا تھا. وہ کیا دعا انہوں نے پڑھی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں پہ بھی مطلب اس سے جامع دعا ہمیں دی گئی ہے. اگر آپ ان نٹ شیل دیکھیں نا, انہوں نے تو اتنی دعا پڑھی تھی, ہمیں اس سے جامع دعا دی گئی ہے. الحمدللہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہو گیا ہے. اب اس کا ایک ٹیک اوے کہ مطلب اس سے اصل میں ہم نے اخذ کیا کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے 3-4 دن میں انشاءاللہ. جب بھی وہ ختم ہوگا تو وہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور باقی یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایک درس ہم نے شروع کر دیا ہے رمضان سے الحمدللہ, تو اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ رمضان کے بعد. وہ بس ہم مشاورت آپس میں کر رہے ہیں, تو دیکھیں گے کہ ہفتہ وار اس کو مطلب کیسے ایڈجسٹ کریں, 1 دن ہو 2 دن ہو, کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ رمضان کے بعد سامنے آ جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.